بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 66۔ آج کے سبق کا عنوان ہے بخاری شریف اور مسلم شریف کی معلق حدیث کا حکم۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے حدیث معلق کے بارے میں تفصیل سے بات کی تھی، ان کی حدیث معلق کی تعریف، اس کی اقسام اور اس کا حکم بیان کیا تھا۔ حدیث معلق اس کو کہتے ہیں جس میں شروع سے راوی حذف ہو، سند میں انقطاع ہو، اور اس کی پھر بعض صورت ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ پوری سند حذف ہو۔ تو اس کے بارے میں حکم بیان کیا تھا کہ حدیث معلق بنیادی طور پر ضعیف حدیث ہوتی ہے کہ اس میں راوی گرا ہوتا ہے، لہٰذا یہ حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم نے سنا ہے کہ بخاری شریف اور مسلم شریف یہ صحیح احادیث کی کتاب ہے اور اس میں جو حدیث ہے وہ صحیح ہے، اور جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بخاری شریف میں معلق حدیث ہے، اس طرح مسلم شریف میں بہت کم معلق حدیث ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل آ جائے گی۔ تو اب اس کی معلق حدیث ہیں اور یہاں ہم کہتے ہیں کہ معلق حدیث ضعیف ہوتی ہے، تو اب اس کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے؟ تو لہٰذا آج کے سبق میں ہم اس کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ بات اگرچہ پچھلے سبق میں ذکر کی گئی تھی، لیکن یہاں دوبارہ مختصراً ذکر کیا جاتا ہے۔ وَإِنَّمَا ذُكِرَ التَّعْلِيقُ فِي قِسْمِ الْمَرْدُودِ لِلْجَهْلِ بِحَالِ الْمَحْذُوفِ۔ اور معلق حدیث کو مردود حدیث کی قسم میں کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ جو راوی حذف ہوتا ہے اس کی حالت معلوم نہیں ہوتی، اور اس کے بارے میں تفصیل سے ہم نے بیان کر دیا کہ اصول حدیث کے جو قوانین ہیں اس میں جو ذکر نہ ہو تو اس میں اگرچہ اس بات کا احتمال ہوتا ہے کہ وہ ثقہ ہو، بلکہ بعض مرتبہ اس بات کا احتمال ہے کہ وہ کئی راویوں سے منقول ہوگی، اور جس کی وجہ سے وہ عام حدیث کی بنسبت زیادہ مضبوط حدیث ہوگی، لیکن محدثین اس کو نہیں دیکھتے۔ محدثین جو کمزور پہلو اس کو لیتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہوگی۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے ساتھ یہ بیان کر دیا کہ کبھی کبھی معلق حدیث پر صحت کا حکم لگا دیتے ہیں اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ حدیث دوسری جگہ بھی منقول ہے۔ مطلب اب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دو جگہ بہت کم مقدار میں جو حدیث ذکر کی ہے جس میں سند میں انقطاع ہے، لیکن دوسری جگہ اس کو باقاعدہ ذکر کر دیا کہ یہ یہاں جو راوی ہے یہ مراد ہے، تو لہٰذا جو کمی تھی وہ پوری ہو جاتی ہے، لہٰذا وہ حدیث صحیح شمار ہوگی۔ اور یہ انسان ہے کبھی کبھی وہ اختصار سے کام لیتا ہے، لیکن جو اپنی وہ کمی ہے وہ دوسری جگہ پوری کر دیتے ہیں، تو اس سے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر دوسری جگہ اس کا نام آ جائے تو پھر وہ صحیح حدیث شمار ہو جائے گی اور وہ اس کے صحت کا حکم لگایا جائے گا۔ البتہ ایک صورت رہ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر وہ مبہم تعدیل کرے کہ وہ کہے کہ جہاں بھی میں راوی حذف کروں گا تو مجھے پوری تسلی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے میں اس کو حذف کر دیتا ہوں، میں جس کو حذف کرتا ہوں وہ ثقہ راوی ہوتے ہیں، تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے کہ یہ تعدیل ہو جائے گی، لیکن یہ تعدیل مبہم ہوگی، اور آگے جا کے انشاءاللہ اس کا ذکر آ جائے گا کہ تعدیل مبہم بھی اصولی حدیث کے روح سے مقبول نہیں ہوتا ہے جب تک کہ نام نہ لیا جائے، کیونکہ بہت سارے راوی ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں ایک محدث سمجھتا ہے کہ وہ ثقہ ہے، لیکن دوسرے محدثین اس کے بارے میں دوسری رائے رکھتے ہیں۔ یہ جرح و تعدیل کے مباحث میں کتاب کے آخر میں اس کا ذکر آ جائے گا، تو اس میں ہم کبھی کبھی اس محدث کے خلاف کا بھی فیصلہ کرتے ہیں، اس لیے لیکن یہ ہے کہ کم از کم اس کا یہ کہنا کہ یہ ثقہ راوی ہے اور مبہم تعدیل ہے، یہ پھر دیگر جو جروح ہے اور جو جرح ہیں، جو طعون ہے، اس کے بنسبت یہ کمزور جرح ہے۔ جمہور تو اس کو قبول نہیں کرتے جب تک کہ نام نہ لے، لیکن نیچے نور الدین عطر صاحب کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگر یہ جو تعدیل کر رہا ہے یہ امام فن ہے اور بعض اس کے تعدیل پر اطمینان رکھنے والے ہیں، اس کی تقلید کرنے والے ہیں اور اس کی اتباع کرنے والے ہیں، اس پر اعتماد کرتے ہیں، تو ان کے نزدیک اس کی جرح جو
مبہم ہے وہ بھی مقبول ہے، لیکن ظاہر ہے اس کا اصول حدیث سے تعلق نہیں. اصول حدیث کے اپنے ایک اصول ہے، محدثین اپنے اصول کے مطابق ایک حدیث کے بارے میں حکم لگا دیتے ہیں، آگے اس کا یہ کام نہیں ہوتا کہ اس سے استدلال کرنا، اس سے استنباط کرنا. اس کا استنباط پھر فقہا کے ذمے ہوتا ہے. فقہا بعض مرتبہ ایک ضعیف حدیث سے اس سے استدلال کرتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ دیگر وجوہ کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک بحث ہو گئی. نیچے ہم نے نور الدین ادر صاحب نے یہ بتایا تھا کہ جو تعدیل مبہم ہے وہ تو بیان کر دیا کہ بعض صورتوں میں مقبول ہے، لیکن حدیث معلق کا جو حکم ہے وہ ضعیف ہے، اور یہ تمام محدثین کے نزدیک ہے. مطلب اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، لیکن بعض معاصرین وہ یہ سمجھ لیتے ہیں جب ہم صحیحین کے حدیث معلقہ کا حکم بیان کرتے ہیں کہ ان میں بعض صحیح ہے، بعض حسن ہے، بعض ضعیف ہے، تو اس سے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جیسے کہ حدیث معلق کا کوئی ایک حکم نہیں ہے کہ وہ ضعیف ہے یا حسن ہے یا صحیح ہے، بلکہ وہ موقع بموقع بدلتا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے، حدیث معلق ضعیف ہی ہے، لیکن جو صحیحین کا جو معاملہ ہے اس کو علماء کرام نے اس قاعدے سے مستثنا قرار دیا ہے. اس کی بحث انشاءاللہ ابھی اس کے بعد ذکر کرتے ہیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لیکن قال ابن صلاح ہونا ان وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده وإنما حذف لغرض من الأغراض وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن صلاح. فرماتے ہیں لیکن ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرماتے ہیں کہ اگر یہ جو حذف ہے، یہ معلق تعلیق کے طور پر جو حذف ہے، یہ ایسی کتاب میں واقع ہو جس میں صحت کا التزام کیا گیا ہو، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مثلا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ جہاں جزم کا صیغہ استعمال کرے تو یہ دلالت کرے گا کہ اس کی سند امام بخاری رحمۃ اللہ کے نزدیک ثابت ہوگی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی غرض کی وجہ سے اس کی سند حذف کی ہوگی. اور جہاں بغیر جزم کا صیغہ استعمال کرے تو اس میں تھوڑا سا کلام ہوگا، اور میں نے اس کی مثالیں نکت علی ابن صلاح میں بیان کی ہیں. فرماتے ہیں کہ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ معلق حدیث ایسی کتاب میں موجود ہو جس میں صحت کا التزام کیا گیا ہو تو پھر اس کا وہ حکم نہیں ہوگا جیسے عام معلق کا حکم ہے. پھر اس میں اگر جزم کا صیغہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے نزدیک اس کی سند ثابت ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ نے کسی غرض کی وجہ سے اس کی حدیث کی سند پوری ذکر نہیں کی. اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ معلق حدیث ذکر کیوں، معلق حدیث معلق طور پر کیوں ذکر کرتے ہیں. تو اس کی وجہ علماء کرام نے دو ذکر کیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اختصار پیش نظر ہوتا ہے. ظاہر ہے ہر حدیث کی ہر جگہ سند ذکر کرنا بعض مرتبہ دشوار ہو جاتا ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ کی عادت ہے کہ وہ ایک حدیث کو بار بار ذکر کرتے ہیں، تو ہر جگہ بعض مرتبہ وہ سند ذکر نہیں کرتے، کبھی کبھی اس کی طرف اشارہ کر دیتے، اختصار کے ساتھ ذکر کر دیتے ہیں. لیکن بعض مرتبہ جو معلق حدیث ہے وہ اس وجہ سے بھی محدث ذکر نہیں کرتا کہ اس کے پاس متصل سند نہیں ہوتی. تو اختصار کے جو پیش نظر ہے وہ تو اس میں گنجائش ہے، لیکن اگر سند نہ ہو اور وہ معلق نقل کرتا ہے تو یہ پھر کمزور بات ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے کہ امام بخاری نے کسی غرض کی وجہ سے اس کی سند حذف کی ہوگی، تو جہاں بغیر جزم کا صیغہ استعمال کرے اس میں کلام ہوگا. یہاں شیخ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اختصار سے کام لیا ہے اور تفصیل کا حوالہ دیا ہے کہ میں نے اس کی تفصیل اپنی کتاب ابن صلاح کے مقدمہ ابن صلاح پر جو نکت ہے اس میں اس کی تفصیل بیان کی ہے. نور الدین عطر صاحب نے اس کا حوالہ دیا ہے کہ نکت علی ابن صلاح جلد 1 صفحہ نمبر 326 اور اس کے مباد میں، اور فرماتے ہیں کہ اس میں بہت اہم فوائد ہے اور بہت قیمتی تنبیہات ہیں. اور خلاصہ کیا ہے صحیح بخاری کے معلقات کا، تو وہ یہ ہے کہ اگر اس میں جزم کا صیغہ استعمال کرے جیسے قال فلان، تو یہ جو حصہ حذف کیا ہے اس کی صحت کا حکم ہے. البتہ جو سند ذکر کی ہے اس میں تو ہم تحقیق کریں گے، لیکن جو حذف کیا ہے وہ مصنف کی طرف سے وہ درست ہے،
صحیح ہے، اس لیے مصنف نے حذف کیا ہے۔ اور جہاں تمریض کا صیغہ استعمال کرے تو پوری سند کی تحقیق کرنا ضروری ہے، کبھی کبھی وہ صحیح ہوگی اور کبھی غیر صحیح ہوگی۔ جہاں تک مسلم شریف کی معلقات ہے تو بہت کم ہے، 12 حدیث ہے اور سب کے سب صحیح سند کے ساتھ موصول نقل ہے۔ نور الدین ترسا فرماتے اس کے لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے جو شرح نخبۃ الفکر کی شرح لکھی ہے اس کا صفحہ نمبر 391 سے لے کر 399 تک دیکھ لیں۔ اسی طرح لقط الدرر جو نزہۃ النظر کی شرح ہے اس کا صفحہ نمبر 63 دیکھ لیں، اور علوم حدیث ابن صلاح صفحہ نمبر 67 یہ دیکھ لیں، اور اس کا مقارنہ شرح الالفیہ علامہ عراقی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 30 کے ساتھ کریں۔ صحیحین کی جو معلق روایات ہے اس کا حکم بیان ہو چکا، اب ذرا اس کے بارے میں تفصیل ذکر کرتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں معلق روایات کی کیا تفصیل ہے؟ تو صحیح مسلم میں کل 17 معلق روایات ہیں، اور 17 میں سے 16 موصولاً منقول بھی ہے۔ البتہ ایک حدیث ایسی ہے کہ وہ موقول نہیں ہے، چنانچہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو اس وجہ سے بھی فضیلت حاصل ہے کہ اس میں معلق روایات نہیں ہیں، اور انہوں نے اس لحاظ سے صحت کا التزام کیا ہے۔ جب ہم صحیحین کے تفاضل کا ذکر کر رہے تھے کہ صحیح کو فضیلت حاصل ہے، ہم بخاری شریف کو فضیلت حاصل ہے یا مسلم شریف کو، تو وہاں ہم نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی یہ خصوصیت بھی ذکر کی تھی کہ اس میں معلقات کم ہے یا سرے سے ہے ہی نہیں۔ وہ روایت جو معلق ہے وہ یہ ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وَرَوَلَّيْثُ بْنُ سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى ابن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهم بن الحارث بن سمة الأنصاري فقال أبو جهم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام۔ تو یہ حدیث صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 281 میں ہے۔ البتہ اس میں یہ بات ہے کہ مسلم شریف میں ابی جہم ہے، لیکن حدیث کے جو یہ حدیث دیگر جگہوں میں وارد ہے تو اس میں ابی جہیم ہے۔ بخاری شریف کی معلق روایات کے بارے میں کیا تفصیل ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ تسہیل علوم الحدیث علی نائف بقائی کی صفحہ نمبر 88 میں تفصیل ہے، وہ یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کے شمار کے اعتبار سے صحیح بخاری میں کل 1341 معلق روایات ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے ذکر بھی کیا تھا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی معلق روایات کے بارے میں مستقل کتاب لکھی ہے، تغلیق التعلیق، اور جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی اوائل کتابوں میں سے ہے، اور یہ 5 ضخیم جلدوں میں چھپی ہے، اور بہت عمدہ کتابوں میں سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کی کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کے شمار کے اعتبار سے صحیح بخاری میں کل 1341 معلق روایت ہیں، ان میں سے اکثر مکرر ہے، جن کی متون خود بخاری شریف میں موصولاً بھی موجود ہے، سوائے 160 روایات کے، یعنی 160 روایت وہ ہے جو موصولاً پر منقول نہیں ہے، وہ مکمل طور پر معلق ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کی کتاب میں بکثرت تعلیقات اس وجہ سے ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ ایک حدیث سے کئی فوائد نکالتے ہیں، جس حدیث سے کئی احکام نکلتے ہو امام بخاری رحمۃ اللہ اس کو کئی ابواب میں ذکر کرتے ہیں، یا اس حدیث کے کئی ٹکڑے کرتے ہیں، اور اس کے باوجود ہر جگہ علیحدہ سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور اگر سند ایک ہو تو پھر یا تو متن کو مختصر کر دیتے ہیں اور یا سند کو مختصر کر دیتے ہیں۔ معلقات ذکر کرنے کی ایک وجہ یہ ہے۔ اوپر ذکر آ چکا کہ بخاری شریف کی جو معلق روایات ہے اس کو علماء کرام نے تقسیم کی ہے، سب کا ایک حکم نہیں ہے، بعض جزم کے صیغے کے ساتھ ہے، بعض تمریز کے صیغے کے ساتھ ہے۔ تو یہاں اس کے 6 اقسام بیان کیے ہیں، اور ہر ایک کی ایک مثال بھی ذکر کی ہے، لہٰذا ہم یہ ذکر کرتے ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے کہ جزم کے صیغے کے ساتھ ہو اور وہ بخاری کے شرط کے موافق بھی ہو، اس کی مثال یہ حدیث ہے، وقال ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضوء۔ یہ صحیح بخاری تبع طوق النجات جلد 3 صفحہ نمبر 31 میں ہے۔ اب اس میں دیکھ لیں
امام بخاری ڈائریکٹ کہتے وقال ابو ہریرہ، سند امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بیان نہیں کی اور ڈائریکٹ ذکر کر دی، لیکن یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ کے شرط کے مطابق صحیح ہے۔ دوسری حدیث جزم کا صیغہ ہے اور حدیث بھی صحیح ہے لیکن بخاری کے شرط کے مطابق نہیں، اس کی مثال ہے وقال عائشۃ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 129 میں ہے۔ تو یہ جزم کا صیغہ ہے، دیکھیں قالت عائشہ فرماتے ہیں، اور سند حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تک بیان نہیں کی ہے، لیکن صحیح بھی ہے لیکن بخاری کے شرط کے مطابق نہیں ہے۔ تیسری قسم صیغہ جزم کا ہو اور سند منقطع ہو، اس کی مثال ہے وقال طاووس قال معاذ رضی اللہ عنہ لأہل الیمن ائتونی بعرض ثیاب خمیس او لبیس فی الصدقۃ مکان الشعیر والذرۃ اہون علیکم وخیر لاصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، صحیح بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 116 میں ہے۔ اس میں وقال طاووس قال معاذ، تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی سند ذکر نہیں کی اور یہ حدیث منقطع ہے۔ چوتھی قسم تمریز کا صیغہ ہو، یعنی ضعیف کا ہو جبکہ حدیث صحیح ہو لیکن بخاری شریف کے شرط کے مطابق نہ ہو، اس کی مثال ہے چوتھی قسم صیغہ تمریز ہو یعنی ضعیف کا ہو جبکہ حدیث صحیح ہو لیکن بخاری شریف کے شرط کے مطابق نہ ہو، اس کی مثال ہے وَيُذْكَرْ عَنْ أَبِي خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْحَكَمِ وَمُسْلِمِ الْبِتِّينِ وسلمة بن الكهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت امرأة للنبي صلی اللہ علیہ وسلم ان اختی ماتت، یہ مثال ہے معلق حدیث کی صیغہ بھی تمریز ہے، وَيُذْكَرْ آیا ہے لیکن حدیث صحیح ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط کے مطابق نہیں۔ پانچویں قسم یہ ہے کہ حدیث معلق صیغہ تمریز کے ساتھ ہو اور وہ حدیث حسن ہو، اس کی مثال ہے وَيُذْكَرْ عن عثمان رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له اذا بعت فکل واذا ابتعت فاقتل، بخاری جلد 3 صفحہ نمبر 67 میں۔ چھٹی حدیث معلق ہو، صیغہ تمریز کے ساتھ ہو اور وہ حدیث ضعیف بھی ہو، اس کی مثال ہے وَيُذْكَرْ عن ابی ہریرہ رفعہ لا يتطوع الامام فی مکانہ ولم یصح، صحیح بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 169۔ اس بحث کے لیے تفصیل کے ساتھ نکت علی ابن صلاح ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی وہ دیکھ لیں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 326 تا 342 ہے، اور تسہیل علوم الحدیث شیخ بیقائی کی، علی نائف بیقائی کی، صفحہ نمبر 90۔ باقی یہ جو صحیحین کے معلقات ہے، خاص طور پر صحیح بخاری کے معلقات، اس کے بارے میں ہم نے یہ بات بھی ذکر کی تھی کہ صحیح کا جو دعویٰ ہے وہ اس کے باوجود برقرار ہے، اور وہ ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ ان کے پیش نظر جو صحیح ہونے کا دعویٰ ہے یہ ان حدیث کے بارے میں ہے جو مسند ہے، جو باقاعدہ سند کے ساتھ منقول ہے، اور جو معلقات ہے وہ ان کے پیش نظر ان کے دعوے میں شامل نہیں ہیں، ان کا دعویٰ ان حدیث کے بارے میں جو سند کے ساتھ منقول ہے۔